بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ دراصل مختلف قسم کے پرندے باری باری آپ کے سامنے پیش ہوتے تھے اور آپ کے حکم پر وہ ہر کام سر انجام دیتے تھے۔ جیسے کہ بادشاہوں کے پاس مختلف کاموں کی سر انجام دہی کے لیے لشکروں کے حاضر ہونے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق ہدہد کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب سفر کے دوران صحرا میں پانی نہ ہوتا تو وہ زمین کے نیچے تہہ میں پانی کو دیکھتا تو اس کی رہنمائی کے مطابق لوگ زمین کھود کر پانی نکال لیتے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے کام کی جگہ پر نہ پایا تو فرمایا کہ مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا واقعی وہ یہاں موجود نہیں ہے یا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا؟ میں اسے سخت عذاب دوں گا۔ حضرات، مفسرین کا اختلاف ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کس قسم کے عذاب دینے کی دھمکی دی تھی۔ بہرحال اسے سزا دینا مقصد تھا، یا میں اسے ذبح کر دوں گا یا وہ میرے پاس واضح دلیل لائے جس سے وہ اس عذاب اور پریشانی سے بچ جائے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ مجھے ایسی چیز کا علم ہوا ہے جس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ میں ملک سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ اس نے یمن کے علاقے کے ایک علاقہ سبا کے بادشاہوں کا ذکر کر کے کہا کہ اب وہاں کی حکومت ایک عورت کے پاس ہے، کیونکہ پہلے بادشاہ کی نرینہ اولاد نہیں تھی تو لوگوں نے اس کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملی کہ اہل فارس نے کسرا کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا بادشاہ بنا لیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ طلبی نے بیان کیا ہے کہ سبا کے بادشاہ کے بعد ایک مرد کو تاج شاہی پہنا دیا گیا جس سے علاقے میں فساد عام ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا تو اس آدمی نے اس سے شادی کر لی۔ جب وہ اس کے پاس آ گیا تو اس نے شراب پلا کے نشے کی حالت میں اس کا سر کاٹ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ اس عورت کا نام بلقیس تھا۔ پھر ہدہد نے بتایا کہ وہ کافر ہیں، اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ کی عبادت سے روک رکھا ہے، حالانکہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا عرش بہت عظمت والا ہے، کسی مخلوق کے تخت کی اس کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی یہ بات سن کر اس کے ذریعے ہی سے ان کی طرف ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی طرف دعوت دی۔ ان کو یہ پیغام بھی دیا کہ تم میرے حکموں کو بجا لانے میں تکبر نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یعنی بے چوں چرا اطاعت بجا لاتے ہوئے میرے سامنے پیش ہو جاؤ۔ ہدہد کے ذریعے سے آپ کا خط بلقیس کے پاس پہنچ گیا۔ اسی وقت سے لوگوں نے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن زمین کی نچلی مٹی کو آسمان کے ستاروں کے سامنے کیا نسبت ہے؟ کہاں سلیمان کا پرندے کے ذریعے سے خط جو نبی کی شان اور شاہانہ ٹھاٹ باٹ ظاہر کر رہا ہے، اور کہاں عام آدمی کا خط؟ سلیمان علیہ السلام نے یہ خط اس پرندے کے ذریعے سے ارسال کیا جو سننے سمجھنے کی صلاحیت اور فرما برداری کرنے والا تھا۔ چنانچہ بہت سے مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہدہد نے خط لیا اور بلقیس کے محل کے پاس آیا۔ وہ اکیلی تھی کہ پرندے نے خط اس کی طرف ڈال دیا اور خود ذرا الگ ہو گیا۔ اب وہ خط کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ بلقیس نے اپنے عمرا، وزراء اور حکومت کے بڑے بڑے لوگ مشورے کے لیے بلائے اور کہا کہ اے سرداروں، میری طرف ایک باوقت خط بھیجا گیا ہے۔ پھر اس نے خط کا عنوان پڑھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر
پھر خط پڑھا کہ وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور میرے فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ پھر ان سے اس معاملے میں مشورہ کیا اور ادب و سلیقے سے ان کو مخاطب کیا۔ کہا اے سرداروں، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو، رائے دو۔ میں تمہاری حاضری کے بغیر کسی امر پہ قطعی فیصلہ نہیں کرتی، یعنی میں حتمی فیصلہ تمہاری موجودگی ہی میں کروں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقتور اور سخت جنگجو ہیں، یعنی لڑائی اور مقابلہ کرنے میں ہم قوت و طاقت والے اور ماہر ہیں۔ اگر ہمیں لڑائی اور جنگ کرنے کا حکم ملے گا تو ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس پوزیشن کے باوجود معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا آپ اس بارے میں بہتر فیصلہ فرما دیں۔ تو بلقیس کی رائے ان سے درست اور اچھی تھی، اور وہ سمجھ گئی تھی کہ اس خط کے لکھنے والا مغلوب نہیں ہو سکتا، اس کے مخالفت کرنا اور اس کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں، ویران کر دیتے ہیں، اور اس کے عزت دار باسیوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اور یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے درست رائے پیش کی کہ یہ بادشاہ اگر اس مملکت پر غالب آ گیا تو معاملہ میرے تک پہنچے گا اور تمام تر سختیاں اور عذاب مجھے پیش آئیں گی، لہٰذا میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس بات کے ساتھ واپس آتا ہے۔ بلقیس نے اپنی اور حکومت کے کارندوں کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے تحائف بھیج کر خود کو اور حکومت کو بچانا چاہا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ایسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کوئی فدیہ اور بدلہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ بلقیس اور اس کی حکومت کے لوگ کافر تھے اور سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکروں کو ان پر قدرت حاصل تھی۔ اس لیے جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم اپنے ہدیے کے ساتھ خود ہی خوش رہو۔ حالانکہ وہ تحفے بڑی بڑی چیزوں پر مشتمل تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصد اور لوگوں کی موجودگی میں فرمایا کہ ان کی طرف لوٹ جا، ہم ان کے پاس ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ سامنا نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو ذلیل و رسوا کر کے وہاں سے نکال دیں گے، یعنی یہ تحفہ ان کے بھیجنے والوں کی طرف واپس لے جا۔ اس مال کی وجہ سے تم فخر کر رہے ہو اور خوش ہو رہے ہو، اس سے کئی گنا مال اور دولت اور افرادی قوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ ہم تمہیں تمہارے شہر، علاقے، حکومت اور اقتدار سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیں گے، تم پر تباہی، ذلت و رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ جب ان کو اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بات پہنچی تو ان کو سننے اور ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ حکومت کے تمام ذمہ داران فرما بردار تابع، عاجز و منکر ہو گئے، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اپنے پاس موجود فرما بردار جنوں کو کہا کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے حاضر کرنے کا حکم دیا، وہ اس تخت پر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا کرتی تھی، تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس سے اٹھنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں، یعنی فیصلے کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ کہتے ہیں کہ فیصلے کی مجلس دن کے آغاز سے شروع ہوتی اور زوال آفتاب کے وقت تک ختم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ بنی اسرائیل کے اہم کام نمٹاتے تھے، اور میں اس پر طاقتور اور قادر ہوں۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، مشہور یہ ہے کہ وہ آصف بن برخیہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ مومن جن تھا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے اسم اعظم یاد تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے عالموں میں سے ایک عالم تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ ایک اور قول بھی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ میں اسے آپ کے پاس آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں،
بعض نے یوں مطلب بیان کیا ہے کہ آپ اپنا قاصد اس جگہ بھیجیں جہاں آپ کی نظر پہنچتی ہے، وہاں سے قاصد کے واپس آنے سے پہلے میں تخت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ اور بعض نے اسی کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ نظر آنے کے لحاظ سے سب سے دور شخص کے آپ تک پہنچنے سے پہلے تخت لاتا ہوں۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نظر کو ایک جگہ پر جمع کر رکھیں تو نگاہ تھک کر جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو پیش کر سکتا ہوں۔ بعض نے کہا کہ دور ترین جگہ پر نظر ڈالیں، پھر اسے بند کر لیں، اس کے بعد نظر کے آپ کی طرف لوٹنے سے پہلے تخت حاضر کرتا ہوں۔ یہ قول زیادہ رائج ہے۔ جب آپ نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا پایا، یعنی جب آنکھ جھپکنے سے بقدر تھوڑی سے وقت میں سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت یمن سے آیا ہوا بیت المقدس میں موجود پایا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناقدری کرتا ہوں۔ جو شکر کرتا ہے وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو ناشکری کرے گا تو وہ جان لے کہ یقیناً میرا رب بے پرواہ عزت والا ہے، یعنی اسے شکر گزار کے شکر کی کوئی پرواہ نہیں، اور ناشکری کرنے والے اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کے زیورات اور شکل کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی فہم و فراست اور عقل کو پرکھا جا سکے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ راہ راست پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہو جاتی ہے جو ہدایت نہیں پاتے۔ جب بلقیس حاضر خدمت ہوئی تو کہا کہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا گویا کہ وہی ہے۔ یہ جواب اس کی ذہانت و عقل مندی کی دلیل ہے کہ نہ صاف انکار کیا نہ اقرار کیا۔ اس نے بعید سمجھا کہ یہ اس کا تخت تو ہو، کیونکہ وہ اس کو یمن کے علاقے میں چھوڑ کر آئی ہے، اور اسے یہ بھی علم نہ تھا کوئی اتنے عجیب و غریب کام پر قدرت رکھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس عورت کے آنے سے متعلق اس سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اور ہم فرما بردار ہیں، اور اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اس کو روکے رکھا۔ یقیناً وہ کافر قوم سے تھی، یعنی وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہوئے سورج کی عبادت کرتی رہی۔ غیر اللہ کی پوجا وہ کسی دلیل کے بنا پر نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی کسی نے ان کو اس پر مجبور کیا تھا، بلکہ محض مقلدانہ ذہنیت کی بنا پر ایسا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک محل تیار کرنے کا حکم دیا، اس کے نیچے پانی چھوڑ دیا، اس پر شیشے کی چھت بنائی اور اس پانی میں مچھلیوں اور دیگر آبی جانور چھوڑ دیے۔ پھر اس بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام بھی اس محل میں اپنے تخت پر جلوہ فروز تھے۔ جب بلقیس نے اسے دیکھا تو اسے ایک تالاب سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک محل ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جگہ اللہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں کر رہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مجھے سمجھانے کے لیے کہ تو غلط دین پر چل رہی تھی۔ اور کہا رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں بھی سلیمان کی طرح سلیمان کے ساتھ اس رب پر ایمان لے آئی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔